الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہ جل وعلا کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جلالین شریف سے چوتھے پارے سے درس قرآن کی توفیق حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں صحیح یاد رکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ لن تنالوا البر أي ثوابه وهو الجنة حتى تنفقوا تصدقوا مما تحبون من أموالكم وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم فيجازي عليه۔ لن تنالوا، تم نہیں پا سکو گے اور تم نہیں پہنچ سکو گے البر، نیکی کو۔ شارح کہتے ہیں یہاں مضاف محذوف ہے، یعنی ثوابہ، ثواب البر، تم ہرگز نیکی کے ثواب کو نہیں پا سکو گے۔ وہ کیا ہے؟ شاعر کہتے ہیں وہ الجنت، اور وہ جنت ہے، وہ ثواب جنت، یعنی تم جنت کو نہیں پا سکو گے حتی تنفقو، یہاں تک کہ تنفقو، تم خرچ کرو، یعنی تصدقو۔ خرچ کرنے سے مطلق خرچ مراد نہیں کہ اپنے اوپر بھی کیا جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تصدقو، حتیٰ کہ تم صدقہ کرو، مما تحبون، ان مالوں میں سے جو تمہیں پسند ہے، اپنے پسندیدہ مالوں میں سے جب تک تم خرچ نہ کر لو، صدقہ نہ کر لو، تم نیکی کا ثواب نہیں پا سکو گے، تم جنت نہیں پا سکو گے۔ من اموالکم، یہاں مما میں من بیانیہ ہے، اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ماں سے مراد کیا ہے، یعنی من اموالکم، یعنی تمہارے مال، یعنی اپنے مالوں میں سے، اپنے۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو کچھ تم خرچ کرو، فإن اللہ بعلیم، تو اللہ بھی علیم، اسے جاننے والا ہے۔ فیجازی علیہ، وہ اس پر جزا عطا فرمائے گا، یعنی جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ جانتا ہے، اللہ اس کا بدلہ دے گا، اللہ وہ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَنَزَلَ لَمَّا قَالَ الْيَهُودُ إِنَّكَ تَزْعَمُ إِنَّكَ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَكَانَ لَا يَأْكُلُ لُحُومَ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا، تو کہتے ہیں وَكَانَ لَا يَأْكُلُ لُحُومَ الْإِبِلِ وَأَلْبَانَهَا كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ كَانَ حِلًّا حِلَالًا وما حرم اسرائیل یعقوب على نفسه وهو الإبل لما حصل له إرق النساء بالفتح والقصر فنظر إن شوفي لا يأكلها فحرم عليه من قبل أن تنزل التوراة وذلك بعد إبراهيم ولم تكن على آتي حراما كما زعموا قل لهم فأتوا بالتوراة فتلوها لیتبین صدق قولکم ان کنتم صادقین فیہ فبہتوا ولم یاتوا بہا۔ شارح کہتے ہیں کہ یہ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ مطلب نازل لما، یہ آیت نازل ہوئی اس وقت جب یہودیوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمان کرتے ہیں کہ آپ ملت ابراہیم پر ہیں، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت
اور اونٹ کو دودھ نہیں پیتے تھے اور اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ کل طعامی، تو یہ اس وقت آیت نازل ہوئی کہ ہر کھانا، یعنی وہ کھانا جس کے متعلق یہودی کہہ رہے تھے کہ وہ گوشت نہیں کھاتے تھے اونٹ کا اور دودھ نہیں پیتے تھے، تو وہ کھانا، ہر وہ کھانا کانا حلن حلالا، یعنی حل اور حلال ایک ہی معنی میں، مصدر ہے دونوں، تو وہ حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، مگر ما حرم اسرائیل، سوائے اس کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے علی نفسی اپنے نفس پر حرام فرما لیا، وہو الابل، اور وہ اونٹ تھا، لما حاصل لہ عرق النساء، کب یہ حرام کیا؟ جب آپ کو عرق النساء بیماری حاصل ہوئی۔ یہ بات بھی بتاتی ہے کہ عرق النساء کون سی بیماری ہے، یہ حاصل ہوئی۔ یہ بالفتح، فتح کے ساتھ بھی ہے اور قصر کے ساتھ بھی، نساء۔ پھر آپ نے نظر مانی کہ اگر ان شفیہ، اگر انہیں شفا مل جائے تو لا یاکلوہا، وہ اس کا گوشت نہیں کھائیں گے، فحرم علی، تو آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اس کو تو وحرم علی، پر اس پر حرام کر دیا گیا، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے اترنے سے پہلے، تورات کے، اور یہ بعد ابراہیم، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تھا، جو یہودیوں نے گمان کیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، نہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد تھا۔ وَلَمْ تَكُنْ عَلَىٰ عَهْدِهِ حَرَامًا، اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ حرام نہیں تھا، کما زعموا، جیسے کہ یہودیوں نے گمان کیا۔ تو لبک مطلب محبوبی نے کہہ دیجئے لہم، قل لہم، ان کو کہیے کہ فاتوا بالتوراۃ، تو لاؤ تورات کو، فتلوہا، اور تم اس فتلو، پھر تم اس کو پڑھو تورات کو، لیتبین الصدق قولکم، یا شاعر اس کی عبارت لائے تاکہ تمہارے قول کا سچا ہونا واضح ہو جائے کہ تم اپنی بات پہ سچے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام نے حرام کیا تھا، تو لاؤ تورات کو، پھر تم اس کو پڑھو، لیتبین الصدق قولکم، تمہارے بات کا صدق واضح ہو جائے، ان کو تم صادقین، اگر تم اس میں فی ہی مضروف نکالا، یعنی اپنی اس بات میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے حرام کیا تھا تو تم سچے ہو، فبہتوا، پس وہ حیران ہو گئے، وہ حیران پریشان ہو گئے، لم یاتوا بہا، تو وہ اسے کیوں لے کر نہیں آئے، اسے نہیں آئے۔ واللہ تعالی علم بالصواب۔